من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم معراج والے آقا معراج والے آقا من میں بسا تجھ سے پریت لگا پریت لگا اے میرے رب کے دلارے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں میں تو باری معراج والے آقا من میں بساؤں تجھ سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو باری سب پڑھیے مل کے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں میں تو باری تیرے ہی نور سے یہ پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے لی ہے روشنی حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے اور نبی ہیں تارے تو سب کا چاند ہے تو سب کا چاند ہے محبوب پیارے میں تے قربان جاؤں میں قربان جاؤں معراج والے آقا من میں بساؤں تجھ سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری خالق کو یاد جب محبوب آئے جبریل امین لے کے پیغام آئے خواب راحت میں ام ہانی کے پایا سویا ہوا تھا بی بی آمینہ کا جایا آمینہ کا جایا کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری پڑھیے مل کے میں تو واری واری جاؤں میں تو رب نے فرمایا جبریل کیویں جگانا ہے کیویں جبریل علیہ السلام نے جگایا طلبوں سے رخسار ایک بات میں پہلے بتا دوں روایت یہ ضعیف ہے یہ سنیت کی علامت ہوتی ہے نا جو بات ضعیف ہو اس کو پہلے بتا دیا جائے جو بات سکا ہو اس کو بتا دیا جائے یہ جو طلبوں کے ساتھ چوم کر جگانے والی روایت ہے یہ ذوف پہ مبنی ہے لیکن چونکہ مصطفیٰ کی فضیلت ہے اس لیے ٹوٹل
محدثین کرام کے نزدیک یہ ضعیف روایت بھی فضائل اعمال میں جائز ہوتی ہے، کیونکہ جو کیسٹ چل دیا لوگ سنتے نے بغدادی مسجد کا خطیب بیرے شریف دا پڑھیا تے ضعیف روایت کر کے نے سہارا لیا ہے، اس واسطے میں پہلے تو دس دیتا کہ روایت ضعیف ہے، بعد وچ اگر کوئی گل کرے تے میری گل ریکارڈ ہو گئی ہے ضعیف لیکن فضیلت ہے، تے جتھے فضیلت مصطفیٰ دی گل آوے اوتھے ضعیف روایت بھی کم دے جاندی ہے۔ اللہ اکبر، پڑھیے مل کے ذرا۔ میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری جاؤں، میں تو واری، میں تو واری واری جاؤں، معراج والے آقا من میں بساؤں، تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں، اے میرے رب کے دلارے، میں تو جاؤں، میں تو جبریل السلام نے کیویں جگائے تلووں سے رخ سار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، تے کیویں جبریل نے کھڑے آئے، سونیا دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری، میں تو واری واری جاؤں، میں تو جاؤں، میں تو واری دولہا بناؤں، دولہا بناؤں، اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری۔ ہن آقا چل پے، سرکار چل پے، کتھے پہنچے؟ اللہ دی بارگاہ وچ، عرش مجید پر پہنچے حبیب جب، محبوب رب کے آئے قریب جب، فرمایا حق نے مانگو جو چاہو، دل میں جو ہے وہی مقصد بتاؤ، بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے، میری امت پہ مولا عصیاں کا بھار ہے، عصیاں کا بھار ہے، تے اللہ نے کی فرمایا، بخشا امت کو تیری، بولا کریم یوں، دل میں نہ گھبرا پیارے، میں تو رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں، محبوب پیارے میرے عرش کے تارے، تیری شان بڑھاؤں، شان بڑھاؤں، اے میرے عرش کے تارے، صلی اللہ صلی اللہ، پڑھیے ذرا، صلی اللہ صلی اللہ، معراج والے آقا من میں بساؤں، تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں، اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری، میں تو واری۔ لو حضرات، یہ پوری جو معراج ہے نا، یہ پوری ان نعتیہ کلام میں بیان ہو گئی۔
مکمل معراج. پچھلے جمعے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلن تک تساں نے خطاب سماعت فرمایا سی. لیلن تو اگے گفتگو نہیں سی ہوئی. لیلن تو اگے وے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سیر شروع ہوئی آقا دی مسجد حرام تو تے سرکار گئے کدھر؟ مسجد اقصی وال. کدھر تشریف لے گئے؟ مسجد اقصی. پچھلے جمعے میں نقطہ بیان کیتا سی کہ مسجد اقصی او مسجد ہے جدے بارے چ رب فرماندا ہے الذی بارکنا حولہ. اس مسجد دے چار چفیرے میں خدا نے برکتاں رکھیاں. بولو میں خدا نے برکتاں رکھیاں. یاد ہے تو انہوں نقطہ؟ بولو کادیاں برکتاں نے یاد ہے؟ کوئی نہیں یاد. نہیں یاد تے سن لو. یہ برکتاں کادیاں نے؟ ہر مسجد دے اندر برکت ہے، باہر نہیں. کائنات دی ہر مسجد او دے اندر برکت ہے، باہر نہیں. لیکن روئے زمین اتے ایک مسجد او بھی ہے جدے اندر بھی برکت ہے، جدے باہر بھی برکت ہے. اندر بھی برکت ہے اور باہر بھی برکت ہے. اپنیاں بگانیاں معتبر تفسیراں سمیت مولوی اشرف علی تھانوی دے بیان القرآن دے سارے آئے مسئلہ لکھیے کہ باہر برکت کا دیئے، اندر برکت شاید یہ کہ اللہ دا گھر ہے. مسجد انہوں مسجد تان دینے ایتے سجدہ کیتا جاندہ ہے. کی کیتا جاندہ ہے؟ اے مسجد نو مسجد کیوں آن دینے؟ ایتے سجدہ کیتا جاندہ ہے. اس واسطے مسجد موسوم کیتی جاندی ہے مسجد نانا. لیکن توجہ طلب کر لے وے کہ اندر برکت کہ اللہ دا گھر ہے، باہر کا دی برکت ہے. علماء مفسرین نے فرمایا اے دے اندر بھی برکت، اے دا ماحول سارا برکت والا. وہ کیڑی برکت ہے؟ فرمایا اے دے باہر محبت وحی دی جگہ ہے، نبیاں تے رسولاں اتے اللہ دا کلام نازل ہوتا. اللہ بڑی توجہ نہ گل سننا رہی. باہر برکت کا دی ہے؟ بولو یہ جگہ محبت وحی دی. محبت آندے نے نزول ہون دی جگہ تے جتھے وحی نازل ہوئے تے جیڑے تھاؤں تے وحی نازل ہوئے او تے ہویا برکت والا تے جنہ دے اتے وحی نازل ہوندی. بولو نا جیڑی جگہ اتے نبیاں اتے نازل ہوئے وحی او تے ہوئی جگہ شان والی مقام و مرتبے والی. تے جس نبی اتے جیڑے رسول اتے جیڑے پیغمبر اتے وہی نازل ہوندی ہوئے گی وہ دی عظمت کتنی اعلیٰ ہوئے گی. اور دوسری وجہ فرمایا اس کے چاروں طرف ہم نے سمراٹ رکھ دیے، پھل پھول لگا دیے، یہ جگہ برکت والی ہو گئی. اور جتنے پھول تو لائے وہ تھا برکت والا نہیں، جتنے پھول اللہ لائے وہ تھا برکت والا. وہ جگہ برکت والی ہوندی. میں تو لائیے نا نرسری وچوں پھول اسی لائیے وہ تھا نہیں برکت والا. تے جتھے رب آندا میں پھول لاواں نہیں بولنا تے تہاڈی مرضی. ایتھے روک کے ایک نقطہ سمجھا دیں. بولیے نقطہ بڑا پیارا. سیدنا آدم علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں جنت وچ گیا میرے جسم روح پھونکی گئی، میں اکھاں کھولیاں جنتے گیا تے جنت میں میں ویکھیا جنت دے ہر پھول تے مصطفیٰ دا نام لکھیا سی. الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 کتاب دا پاسا سجا. آخری روایت فرماندے نے میں جنت میں گیا. اس روایت نو ابن تیمیہ نے اپنے فتاوا وچ بھی صحیح آکھیا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 تے 152 اتنے مولوی ابن تیمیہ 37 جلداں دا فتاوا میرے کتب خانے وچ موجود ہے. انہیں بھی اس روایت نو صحیح آکھیا ہے
کیڑی روایت؟ آدم علیہ السلام جنتے گئے تے جا کے ویکھیا جنت دے ہر درخت تے سونے دا نام لکھیا، ہر پتے تے مصطفیٰ دا نام لکھے، جنت دے دروازے دے پائے تے سرکار دا نام لکھے، عرش دے پائے تے مصطفیٰ دا نام لکھے، اور جنت دے ہر پھول تے نام لکھے۔ میں کیا ربا پھول تے اونجی بڑا سونا ہوندا ہے، یار دا نام کیوں لکھے؟ فرمایا دنیا والیو پتہ لگ جائے پھول میں اگایا خوشبو مصطفیٰ دی۔ اللہ پھول میں اگائے نہ لکھیا ہے، کیوں؟ پورا ہے تے سونیاں، غلمات ہے تے سونے۔ جنت دے کی خیال ہے دروازے جڑے نے وہ کسی عام مستری نے بنائے؟ یہ دروازے اللہ نے لوائے نے، اللہ نے، تو دروازے تے اونجی سونے نے۔ یا اللہ سونے دا نام تے کیوں لکھے؟ فرمایا دروازہ جنت دا اونج نہیں سونا، یار دا نام لکھن نال سونا ہویا۔ جنت دے درخت ہے تے سونے، پر حسن ملیا تے مصطفیٰ دے نام دی وجہ۔ جنت دے پھول ہے تے سونے، خوشبو آئی تے مصطفیٰ دے نام دی وجہ تو۔ اور جب آقا کا نام لکھا جائے جنت کے پتوں پر، جنت کے دروازے پر، عرش کے پائے پر، تو جس مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا اس مصطفیٰ کی اپنی شان کیا ہوگی۔ اللہ ایک ساتھی اور آئے، ایک ساتھی اور آئے گا، خوش نصیب اٹھے گا، خوش نصیب اٹھے گا۔ دو ساتھی اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب اللہ نے اس کو زمین پہ نہیں لگنے دیا تو ہم کیوں لگنے دیا؟ اس طرف ہو جاؤ۔ تو اس کے بارے میں بھی حوالہ بتاتا ہوں، اس کے بارے میں حوالہ کوڈ کرتا ہوں۔ یہ کس کتاب میں بات ملے گی؟ یہ پتھر والے اچھا سنیے حضرات، اللہ اکبر۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لین واسطے، گل لمبی نہیں کرنی ہونا، گل لمبی نہیں کرنی، میں چھتی چھتی اتنے پہنچانا چاہنا تو۔ جبریل علیہ السلام لین آئے، کلیا کنے؟ بولو کلیا کنے؟ رب نے۔ فرشتہ اپنی مرضی نہیں کرتا، میں تسی ہاں اپنی مرضیاں دو ہی پانی پا لیں، مرچاں وچ پھک ملا لئی، رات 11 بجے تک نکر تے کھلو رہے، یہ ساڈیاں مرضیاں نے۔ فرشتے مسلمان بھائیو اپنی مرضی نہیں کرتے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے 13 سے 12 فرمایا یفعلون ما یؤمرون، اللہ دے فرشتے او کم کردے نے جنہاں دا اللہ انہاں نوں حکم دیندا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تفسیر البیان، امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس دے اندر اس آیت کریمہ دے تحت بیان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل تم ہی چلا جا، اے میکائیل تم ہی چلا جا، اسرافیل تم ہی چلا جا۔ فرمایا تینے فرشتے اپنے نال 70 ہزار فرشتہ لے جاؤ۔ جبریل دے نال بھی 70,000 فرشتہ ہے، میکائیل دے نال بھی 70,000 فرشتہ ہے۔ بیان شروع ہو گیا میرا، اجدا توجہ نہ سنیا جے، ہر گل ذمہ داری نہ بیان کراں گا، جیڑی گل دا حوالہ چاہیے ہوئے بعد وچ بندہ نہ چیز نہ رابطہ کرے آجے۔ ایتھوں 2 نمبر سودا نہیں ملدا، 1 نمبر مال ملے گا میرا، اجدا سنو توجہ نال۔ فرمایا جبریل تم ہی جا 70,000 فرشتہ لے جا، میکائیل تم ہی جا 70,000 فرشتہ لے جا، اسرافیل تم ہی جا 70,000 فرشتہ لے جا۔ ہن جبریل بھی آئے نے، میکائیل بھی آئے نے، اسرافیل بھی آئے نے۔ معارج النبوت کتاب دا نام ہے، امام ملا وائز معین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو جبریل آئے نے عرض کردے نے یا رب العالمین میرا محبوب کمرے اندر ہے، کمرے نو کنڈی لگی ہوئی ہے، ہن میں اندر کیویں جانا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل اپنے جسم نو سمیٹ لے، تینوں میں 600 نوری پر دیتا ہے، لیکن اج پراں دے نال نہیں جانا، اج پراں دی خاصیت نو ختم کرنا ہے۔ یا اللہ کیویں بن کے جانا ہے؟ فرمایا اج میرے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر جبریل بن کے نہیں جانا، اج یار دا غلام بن کے جانا۔
فرمایا جبریل بن کے نہیں جانا، میرے یار دا غلام بن کے جانا ہے، اج خادم خاص بن کے جانا ہے، دنیا والوں پتہ لگ جائے کھولے کا جبرائیل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے جبریل نو پیدا یار دی خدمت واسطے کیتا، میں جبریل علیہ السلام نو پیدا سونے دی خدمت واسطے کیتا ہے۔ مسلمان بھائیو، جبریل علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا اتے سوراخ کر، مکان نو سوراخ کر، چھت نو سوراخ کر، یا اللہ کتھے کر کے کراں؟ فرمایا اے جبریل سوراخ اوتھے کری جدوں تیری چھاتی پوے، تیری چھاتی یار دے چہرے اتے پہ جائے، سوراخ اوتھے کری جتھے رخے ودوہا ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے سوراخ کیتا، جسم نو سمیٹیا، روایت وچ آندا ہے چڑیا جنا جسم بنایا، پھر اندر گئے، ہن مرحلہ اے آیا یا اللہ ہلا کے جگاواں، واز دے کے جگاواں۔ فرمایا جبریل اے کم نہ کری، اے کم نہ کری، باپ جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایہ گیا۔ اس واسطے جبریل ایویں نہ جگائی، یا اللہ کے میں جگاوا، اللہ کے نہ جگائی، آواز دے کے نہ جگاوی، یا اللہ پھر میں جگاوا کے میں، فرمایا جبریل او ویلا یاد کر جدوں میں تیرے جسم نو بنایا سی تے تیرا میں پورا جسم نور دا بنایا سی تے تیرے ہونٹ میں کفور دے بنائے سن۔ اللہ جبریل ویلا یاد کر جدو میں سارا جسم تیرا نور دا بنایا، تیرے میں ہونٹ کفور دے بنائے سن، اسے رات واسطے بنائے سن، اسے رات واسطے بنائے سن۔ اے جبریل کفور دے اندر ٹھنڈک ہوندی ہے، اج میرے یار نو جھک جا تے تلویاں نو بوسا دے لے، تلویاں نو بوسا دے لے، اج تلویاں نو چوم لے، جدوں ٹھنڈک آئے گی میرے مصطفیٰ بیدار ہون گے، جدوں سونا بیدار ہوئے اس ویلے سنیا دے دیں ان اللہ اشتاقا الالکائے کا یا رسول اللہ، سونیا اٹھو اللہ تو آڈے دیدار دا شوق رکھ دا، کچھی بولو اٹھو سونے اللہ تواڈے دیدار دا شوق رکھدا ہے، اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تے اللہ دا سنیاں دیتا گیا، اللہ دا سنیاں دیتا گیا، اللہ دا سنیاں دیتا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے۔ جدوں محب صد مارے تے محب بھی اللہ، پڑھیے ذرا پہلے جمعہ والا شعر، فرسٹ جمعہ جو تھا اس والا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، آپ کو تو یاد نہیں ہے لیکن مجھے تو یاد ہے۔ اس اللہ تو وڈا طالب کوئی نہیں، میرے آقا تو وڈا مطلوب کوئی نہیں، اللہ تو وڈا محب کوئی نہیں، میرے آقا تو وڈا محبوب کوئی نہیں۔ ترجمہ دا اس طرح کر لینے آ، محب سدا ہے بیا، محبوب جانا ہے بیا، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، اور کوئی نہیں محبوب بھی
جیسا پڑھیے مل کے ذرا کوئی نہیں جیسا کملی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب دا سنیا ملیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا جان جبریل تیاری کریے تیاری کرنے واسطے مسجد حرام اندر آئے نے ام ہانی دے گڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے جدوں باہر تشریف لے آئے نے فرشتے پوچھنے لگے اے پیارے جبریل جسم نو سمیٹ کے اندر گئے ہو تے محبوب تے آرام کر دے سن پے تساں ہلا کے جگایا ہے یا آواز دے کے جگایا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے میں قائل میں آواز نہیں دیتی اے اسرافیل میں ہلایا نہیں اے 70 ہزار فرشتہ آن والا سارے نوں جبریل دستے نے پے کسے اور طریقے نال جدے اندر بے ادبی پائی جاندی ہوے میں محبوب نو نہیں جگایا اے جبریل کیویں جگایا جے فرمان لگے میری خوش نصیبی اتے سارے تسی مان کرو میں اللہ دے محبوب دے تلویاں نو چومیا ہے خوش نصیبی کے نہیں بولو تو صحیح لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ پیروں کے قدم چومتے ہیں میں کہا چومتے اسی ہیں تینوں پیڑ کا دی ہم چومتے ہیں کرایہ خرچ کے اسی پیروں کو جانے ہیں تیرے ٹیٹے کیوں مروڑ پہنے ثابت ہویا جبریل دی سنت جبریل دی سنت جڑے آلہ ہوں انہاں دے پیراں نوں بوسا دینا جبریل اپنی مرضی نال بوسا نہیں دیتا بلکہ فرمایا اللہ نے فرمایا جنہیں میں فرمایا اللہ نے میں تے فرشتے پوچھتے نے جبریل سناؤ جدوں جبریل انج کیتا سا جے کچھ چس آئی کو سواد آیا تھا جے شاعر ترجمانی کردہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں منو بڑا ہی مزہ آیا ہے حضور دسو کی نہ مزہ آیا ہے فرماندے نے نہ مزہ آیا ہے جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا پڑھیے مل کے ذرا جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جنت نہ جنت کی گونج پا مسجد فضا گونجے لطو دبالا ہو جائے جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جنت نہ جنت کی جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں مزہ جو نبی جی کی مزہ جو نبی جی کی تلیوں مزہ جو نبی جی کی فرمایا فرشتیوں کی پوچھ دے ہو اینا لطف تے جنت وچ بھی نہیں آؤندا جنت دیاں گلیاں وچ نہیں آؤندا سدرا دیاں بلندیاں تے رہ کے او مزہ نہیں جو یار دے پائے مبارک نو چمن دا مزہ آیا ہے اللہ ہمیں یاد کرایا جی یاد کرایا میں اللہ اکبر حضرات سمجھ آگئی بات کی یہاں تک جبریل علیہ السلام نے
عرض کیتا کملی والیا غسل فرما لو. شکے صدر دا واقعہ پیش آیا لیکن بڑی تفصیلی گل ہے، لیکن میں بالکل مختصر کرنا چاہنا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن کبریٰ، شرح السنہ، مجمع الزوائد، تاریخ دمشق، الخصائص الکبریٰ، ساریاں کتاباں اندر بات موجود ہے. حضرت علامہ سید علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب معراج عربی دی جڑی مکہ مکرمہ دی چھپی ہے، واہوا بالافق الاعلی، ایک کتاب دا نام ہے. وہ دے اندر آپ نے شک صدر دی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن میں اس الجھن دے اندر تو لے جانا چاہنا. لیکن جڑی گل دسنا چاہنا وہ توجہ نہ سن لو. غسل کیتا گیا، وضو کروایا گیا، پھر جنتی لباس دتا گیا، تہمد مبارک دتا گیا، قمیض مبارک دتا گیا، جنتی امامہ شریف دتا گیا. لباس میرے آقا نے زیب تن کیتا ہے، اپنا امامہ شریف سرے انور تے سجایا ہے، نالین شریف پائے نے. فرمایا چلو جبریل ہن میرے آقا سواری دتی گئی ہے، براق اتے مازاگ دے کاجل والا محبوب تشریف فرما ہو گئے نے. کادے تے بیٹھے نے؟ بولو کادے تے؟ براق اتے. ساڑی ایڈی لمبی نہیں سی ہو. ساڑیاں گڑیاں ٹرن موٹر وے تے 120 دی سپیڈ، لمٹڈ سپیڈ 120 تے رعایت 130 تک. تے جے ادوں تک گئے پھڑے گئے تے 700 روپیہ جرمانہ فائن. لیکن سونیا تسی دسو تھوڑی گڈی کڈی تیز؟ بخاری دے اندر روایت، مسلم اندر متفق علیہ حدیث، مشکات دے اندر موجود ہے، اشیاء العلمات اندر موجود ہے، ترکیب الروات اندر موجود ہے، مرکات امام مولا علی قاری اندر موجود ہے، تخریج احادیث مشکات اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری گڈی دی سپیڈ نہیں ہے، جتھے دی نظر جاندی ہے اوتھے دا پہلا قدم جاندا ہے. جتے براق دی نظر جاندی ہے اوتھے دا پہلا قدم جاندا ہے. تسی نظر چکو تو کتھے جاندی ہے؟ پہلے اسمان تے. پر تانوں پتہ بھی چوتھے اسمان تے بھی جاندی ہے. چوتھے اسمان تے بھی تہاڈی نظر جاندی ہے. رات تارے جڑے بریک بریک نظر آتے ہیں، کوئی دوجے اسمان والا، کوئی تیجے والا، کوئی چوتھے والا، کوئی پنجویں والا. رات نو تہاڈی نظر چوتھے اسمان تو بھی اتنے جائے تے جڑی سواری اتنے آقا تشریف فرما او دی نظر دا عالم کی ہوئے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹر پئی. جملہ لگا میں بولن توجہ نال، میرے آقا دی سواری ٹری ہے، سواری چلن دی دیر ہے، کائنات وچ بہاراں آ گئی. ہاں کائنات وچ جی کائنات وچ بہاراں آ گئی نے. باغ عالم میں باتیں بہاری چلی. کدوں باغ عالم باتیں بہاری چلی ہے؟ جدوں سرور دو عالم کی سواری چلی. سرور دو عالم کی سواری چلی. یہ سواری سوے ذات باری چلی. یہ سواری سوے ذات باری چلی. شاہ دولا بنا آج کی رات ہے. پڑھیے مل کے، شاہ دولا بنایا آج کی رات ہے. شاہ دولا بڑی مبارک دین والی گل. پڑھو، شاہ دولا بنایا آج کی. تو جدوں سرکار دولا بنے نے ادوں کیفیت کی ہے؟ جذبے حسن طلب آج کی رات ہے. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. دائیں بائیں فرشتوں
شاہدولہ بنایا کی رات ہے شاہدولہ شاہدولہ بنا آج کی لو جی سواری آقا دی چل پئی رستے وچ ایک جگہ آئی جبریل علیہ السلام نے سونے ایتھے کھلو کے نہ دو نفل پڑھ لو دو رکعتاں ایتھے پڑھ لو جبریل کیڑی جگہ ہے عرض کردے نے سونے یہ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی جگہ ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن جتھوں یہ ثابت ہو گیا جتھے اللہ دا نبی پیدا ہوئے وہ تھاں عبادت دے لائق نہیں جی جو جگہ مولد نبی ہو جہاں اللہ کا نبی اور رسول پیدا ہو اس جگہ پہ عبادت کرنا یہ سرکار کی سنت ہے اور عرض کرنا کہ عبادت کر لو یہ جبریل کی سنت ہے جبریل اپنے لو نہیں آکھیا جو اللہ دا سنیا سی وہ محبوب ہو دیتا ہے سواری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر چل پئی پھر جبریل علیہ السلام عرض کر دینے کملی والیا اے جگہ اتے بھی روک کے دو نفل پڑھ لو دو رکعتاں پڑھ لو فرمایا جبریل کیڑی جگہ آ گئی ہے ہر پاسے کھجوراں نظر آ رہی نے جبریل علیہ السلام عرض کر دینے اے ماہزاق دے کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کوئناں والیا علم نشرح دے سینے والیا اے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے او جگہ ہے جنوں مدینہ شریف آندے سونے جگہ نو لوکی یسرب آکھن گے لیکن جدوں تسی قدم لاؤ گے جدوں تسی تشریف لے آؤ گے اے جگہ مدینہ منورہ ہو جائے گی بہت شارٹ کر کے تو دس رہے ہیں بہت شارٹ کر کے پھر سواری چل پئی سواری پھر چل پئی فرمایا مسلم شریف کی حدیث صحیح ابن حبان اندر موجود مسند امام ابو یعلا اندر موجود مشکات اندر موجود مشکات دیاں ساریاں شرح وچ موجود مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ انہاں بھی نقل کیتا ہے بڑی معتبر پکی تے پیڑی تے ستھری صحیح سند والی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلتن اسر یبی مررتو اندہ کسیب الاحمار رائیت موسیٰ وہو قائم یسلی فی قبرے فرمایا دو معراج دی راتی میں ایک سرخ ٹیلے کو لنگیا براق زمین تے نہیں سی ٹردا پیا براق آسماناں تے جا رہا سی یعنی فضا وچ جا رہا سی اونچائی تے جا رہا سی مسلمان بھائیو میرے آقا فرماندے نے مرارتو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ ہی میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھڑیاں ہو کے نماز پہ پڑھ دے اچھی بولو کی کر دینے پہ نماز پڑھ دینے پہ قبر دے باہر نہیں قبر دے وچ نماز پڑھ دینے پہ توجہ ہے تے گل کریے تسی جہازوں تے بیٹھے ہو عرب شریف ال جاؤ جدہ شریف ال تے 40,000 فٹ دی بلندی تے جہاز جاندہ ہے کنے ہزار فٹ دی بلندی تے 40,000 فٹ دی بلندی تے جہاز جاندہ ہے تسی کپتان نو آکھو جراغو ہوڑی کری جوالا نگر آ گیا میں چاتی مارا والا محلے چ کی ہوندا پیا تو کپتان کی آکھے گا تو خیر دے ہے وہ پہاڑ ایڈی ہوتی انہیں نظر آندا تھوڑی نظر اندر اتنی طاقت نہیں کہ تسی جہاز دے وچوں ویکھ سکو کہ زمین اتے کی ہوندا ہے پیا مسلمان بھائیو جہاں میری اور تمہاری نظریں بلندی پہ جا کر جواب دے جائے لیکن مصطفیٰ کی نظر کا کمال یہ ہے کہ بلندی پہ جا رہے ہیں اور جہاز کی سپیڈ سے لکھوں کا گنا زیادہ براق کی سپیڈ ہے لیکن مصطفیٰ قبر کے باہر نہیں قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اللہ
سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ. میں اپنے آقا دی فضیلت بیان کی تھی، کوئی قصہ میں والدہ نہیں سنایا. ہاں استدلال پیش کیتا، استدلال کوئی مائی دا لا ریجیکٹ کرے اس استدلال، تیری نظر پہ جواب دے جائے. جہاں کہتے ہیں ہم اور نبی ایک جیسے بشر ہیں، میں کہنا تیرے منہ چاک پوے نبی نو اپنے ورگا کہن والیا گل ایک کریا کر، جو مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہی ہے، نبی اور رسولوں میں بھی مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہے. یہ نظر کا کمال ہے، آقا کی نظر کا کمال کہ سرکار ویندے نے پہ تو کی ویندے نے پہ، ہزارہ من مٹی دے نیچے سرکار تک دینے پہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر میں کھڑیا ہو کے نماز پڑھتے نے پہ. لفظ کی نے توجہ ہے حضرات؟ بولیے توجہ ہے؟ سنیے لفظ کیا ہے مسلم شریف کے، فرمایا یصلی. صلی یصلی دا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، صلی یصلی دے 8 معنی نے لغتیاں کتاباں وچ. صلاۃ کنوں آندے نے؟ صلاۃ دا مطلب ہے نماز، صلاۃ دا مطلب ہے دعا کرنا، صلاۃ دا مطلب ہے سردیاں دی راتاں ہون، امی ابے وڈیرے ہو جان تے اس ویلے انگیٹھی وچ کولے تر کے ہیٹر لانا، انہاں نوں سیک دینا، بوڑھے ماں باپ نوں اینوں بھی آندے نے صلی یصلی، یعنی اگ دا تاپڑا. ایک اور معنی ہے صلی یصلی دا، او معنی اے وے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. معنی یہ بنے گا فرمایا مراتو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبر ہی، میں موسیٰ دی قبر کو گزریا، میں ویکھیا موسیٰ قبر میں کھڑیا ہو کے میرے تے درود و سلام پڑھتے. اللہ اکبر. اٹھ کے مار لیجیے. صلی یصلی دا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، صلی یصلی دا معنی درود پڑھنا بھی ہے. یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو. یصلون دا معنی ایک کہہ رہی ہے درود پڑھنا. فرمایا مرارتو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبر ہی، میں تکیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے میرے اوتے درود و سلام پڑھ. اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ. اپنے آقا کی عظمت پہ نثار جائے. آہا میں ویکھیا قبر سلام پڑھ دینے پہ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ میں موسیٰ علیہ السلام کو پوچھو، اساں تے انہاں کو پتہ کیتا ہے. کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے؟ میں کہ کھلونے ہسیاں تھکنے ہسیاں، تینوں کی ٹینشن؟ اللہ اکبر. کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. طریقہ کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے آیا. اللہ اکبر. اس تو یہ بھی نقطہ ثابت ہو گیا کہ معراج دی راتی موسیٰ علیہ السلام سرکار دے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ اور بولو نا پڑھی نہیں نا. تے جیڑا مقتدی قبر میں زندہ ہے تے او دا امام زندہ کوئی نہیں. جنہیں پیچھے نماز پڑھی ہے مقتدی ہو تے زندہ قبر میں تے جیڑا امام ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم و نیبا کشتہ عشق مصطفیٰ اسیر گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا امام الشام رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ سونی ترجمانی فرمائی ہے. عرض کر دینے کملی والیا اور کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے، اساں سنیاں نے قرآن پڑھیا ہے، سنیاں نے حدیث پڑھی ہے، اقوال صحابہ پڑھے نے، سانو پتہ لگ گیا ہے کیڑی گل دا. تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے پڑھیے مل کے، میری چشم عالم سے
مسلمان بھائیو مقتدی زندہ ہے، مقتدی زندہ ہے تے مقتدا زندہ کیوں نہیں؟ مقتدی زندہ ہے تے امام زندہ کیوں نہیں؟ ادھا رزلٹ ہے جنہ مگر نمازاں پڑھیاں نے وہ اپنیاں قبراں وچ زندہ نے تے مازاگ دے کاجل والا محبوب بھی اپنے مزار اندر زندہ، سرکار بھی اپنے مزار میں زندہ ہے۔ فرماند نے سواری اگے چلی، مسجد اقصی آ گئی، بہت کچھ چھڑیا میں وچ، مسجد اقصی آ گئی، فرماند نے باہر ایک مسجد اقصی دے باہر ایک پتھر سی، یہ نہیں وہ بھی آئے گا آگے، باہر ایک پتھر سی جتھے نبیاں تے رسولاں دیاں سواریاں بجدیاں رہیاں نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کنے 100 سال دا فاصلہ ہے؟ پونے 600 سال۔ کنے 100 سال؟ کسے کتاب ہی تو لبے گا 550 سال، کتے بھی لبے گا 600 سال، اساں درمیانی راہ کڈی، پونے 600 سال دا فاصلہ۔ آقا فرماندے نے او دا سوراخ گرد و غبار پہ پہ کے بند ہو گیا سی، جبریل علیہ السلام نے انہوں نے انگل ماری تے پتھر بڑا سارا سی، او دا سوراخ کھل گیا۔ جیڑا کام چھانیاں نال نہیں ہوندا وہ جبریل کردا ہے، تے جبریل میرے آقا دے مشیر نے، وزیر نے، یار نے، سجن نے، خادم نے، غلام نے۔ اگر غلاماں دی اے شان ہے تے میرا نبی انگل دے اشارے نال چند توڑے تے ٹیڈے ہی پیڑ کے ہوندے۔ جی کئی پریشان ہو جاندے نے، یا اللہ کدی نہ ہی ٹکدا، رب نے تواڈے آکھے لا کے تھوڑا رب سرکار نو شان دینی، پھر رام یا سین کر میں شان لگا دین۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری سواری بنی گئی، سواری بج گئی، تے جناب آدم علیہ السلام نے نبیاں تے رسولاں نوں فرمایا اے نبیو رسولو اپنیاں صفاں سدھیاں کر لو، تہاڈا امام تشریف لے امام آ گیا۔ جا یکساں چ پہنچے محمد ہمارے، توجہ سے جا اقصا چ پہنچے محمد ہمارے، کھڑے نے نبی انتظاری چ سارے، کھڑے نے نبی انتظاری چ سارے، کھڑے نے نبی انتظاری چ سارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا ہے، آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا ہے۔ کیڑی گل دا فرمان کیتا نے؟ صفاں سدھیاں کر لو امام آ گیا ہے، صفاں سدھیاں کر لو امام کنجوسی نہ کرو، سینے دا زور لا کے پڑھو، صفاں سدھیاں کر لو امام، صفاں سدھیاں کر لو امام، امام آ گیا ہے، صفاں سدھیاں کر لو امام، وہ صفاں سدھیاں کر لو امام، صفاں سدھیاں کر لو امام آ گیا۔ اعلان کیتا جناب آدم علیہ السلام نے، سدھے پدرے ہو جاؤ، ماں زاگ دے کاجل والا محبوب آ گیا ہے۔ تے جبریل علیہ السلام نے کی کیتا؟ کر دینے کملی والیا او مصلی امامت، اے مصلی امامت، سونے مصلی تے آ جاؤ،
سرکار نو پاؤں پھڑیا جبریل علیہ السلام خدمت کردیاں خادم بندیاں حقے غلامی ادا کردیاں جبریل مصلی امامت لے کے گئے خود نبیاں تو پیچھے خود رسولاں تو پیچھے فرشتیاں دی صف چلے گئے پہلا رسولاں دیاں صفاں بنیاں پھر نبیاں دیاں صفاں بنیاں پھر فرشتیاں دیاں صفاں بنیاں 2 رکعتاں میرے آقا نے پڑھائیاں پہلی رکعت اندر سورت کافرون دی تلاوت کیتی نے تے دوجی دی اندر سورت اخلاص دی تلاوت جڑیاں اسی ختم وچ پڑھنے دیکھو میرا ہائی دے ختم کیسے ہو رہے سورت کافرون پڑھی تے دوجی گئی سورت اخلاص پڑھی ہن سارے مسجد اقصی دے نظام مکن والے نے آقا فرماندے نے ہن نبیو تساں ٹر جانا ہے رسولو تساں ٹر جانا ہے جاندی وری اپنا اپنا خطبہ پڑھ جاؤ حوالہ دے دیں ہاں ہر گل کا حوالہ دیتے ٹائم لگتا ہے لیکن گل چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس واسطے حوالہ لگا دیں المواہب الدنیا امام قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ زرکانی شریف 12 جلدان دی دار و کتب علمیہ بروت البنان دی چھپی امام عبد الباقی زرکانی رحمت اللہ علیہ اور سیرت حلبیہ اور میرے مرشد کریم میرے استاذ محترم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الادری رحمت اللہ علیہ تاجدار بھیرا شریف آپ نے ضیاء النبی شریف اندر بھی انہاں خطبیاں دا تذکرہ کیتا ہے اور سبل الہدی والرشاد 5ویں کتاب دا حوالہ سبل الہدی والرشاد امام صالح شامی رحمت اللہ علیہ یہ بھی 12 جلدان دی بیروت البنان دی چھپی عربی دی کتاب ہے 500 سال پرانے امام دی کتاب اور سیرت طیبہ دی کتاب آدم علیہ السلام اٹھے نے انہوں نے اپنا خطبہ پڑھیا ہے نوح اٹھے نے انہوں نے اپنا خطبہ پڑھیا ہے ادریس اٹھے نے انہوں نے اپنا خطبہ پڑھیا ہے جناب یوسف علیہ السلام اٹھے نے انہوں نے اپنا خطبہ پڑھیا ہے جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اٹھے نے انہوں نے اپنا خطبہ پڑھیا ہے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اٹھے نے انہوں نے اپنا خطبہ پڑھیا ہے واری ماں زاگرے کاجل والے محبوب دی آ گئی سبحان اللہ سرکار دی واری آ گئی سارے نبیاں اپنی عظمتاں دے خطبے دے لے آدم علیہ السلام نے آکھیا اس اللہ دا شکر ہے جنہیں مینوں مسجود ملائکہ بنایا ہے مینوں ابو البشر بنایا ہے میری توبہ مصطفیٰ دے صدقے قبول کی نوح علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا اللہ دا شکر ہے جن نے مینوں طوفان وچوں نجات دتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا اپنی صفاتی تجلی اللہ مینوں وکھائی ہے مختلف نبیاں اپنے خطبے رسولہ نے پڑھ لے پھر واری مدینے دے تاجدار دی آ گئی سرکار نے جڑا خطبہ پڑھیا ہے او دا پہلا جملہ اے بولیا نے جڑا اور کسے نبی نہیں بولیا کسے رسول نہیں بولیا کسے پیغمبر نہیں بولیا میرے نبی پہلا جملہ بولیا ہے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین سبحان اللہ میرے آقا دے خطبے کا پہلا جملہ ہے پہلا جملہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین تے حالی نے سچی آکھیا ہے نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں مصیبت میں غیروں کے کام آنے مصیبت میں غیروں کے جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا ہن چلیے سونے ہوں چلیے فرمایا جبریل چلیے ہوں آقا ہوں اس پتھر دی لگی گل ہوں یہ عربی وچ کتاباں نام لکھیا ہے سخرا سواد خا را آگے گول ہے
صخرۃن، اے پتھر، یہ خوش نصیب پتھر ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ پتھر آقا کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن جو روایت ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ تو کسی فوٹو والے نے لکھ دیا ہے نا، میں آپ کو روایت بتاتا ہوں جو ائمہ نے لکھا. تفسیر البیان امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ. ایک السیرۃ الحلبیہ جدا نا انسان العیون فی سیرت نبی المامون صلی اللہ علیہ وسلم، امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ. 2 حوالہ نمبر 3 کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی اندسی رحمۃ اللہ علیہ، دی شرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. انہاں تیناں کتاباں دا پتھر دی گل موجود ہے. معراج دی راتی مسجد اقصی وچوں سرکار جس ویلے آسماناں وال جان لگے نے، براق تے سوار ہون لگے نے، پتھر کول سی اتے سین اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتے پیر رکھیا، اتے پیر رکھیا. اس پتھر دی جا کے زیارت اج بھی کرو گے، اے دے جنوبی سائیڈ تے جڑا سرا ہے او دے اتے سرکار دے پاؤں مبارک دا نقش اج بھی موجود. پتھر اتے پیر رکھیا، سواری تے سوار لگے ہون. انہیں پتھر نے آکھیا سونیا پھر ویلا آوے یا نہ آوے، اج میں تواڈے پیر نو چوم لواں. تے چومیا بھی ایسا چومیا کہ اپنے سینے تے یار دے پیر دا نقش سبد کر لیا. یہ میں جو کتابوں میں شکا بات ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. نقش ہو گیا تے سنو اگلے الفاظ بڑے پیارے نے. سرکار دے قدم رکھن نال، سرکار دے روب نال، آقا دی ہیبت نال اے اس سائڈ تے جھک گیا، سائڈ تے جھکیا تے فرشتیاں سوچیا یہ جھکدا ہے پیا کتے زیادہ نہ جھک جائے. فرشتیاں نے اس طرح پکڑ لیا جدنوں فرشتیاں پکڑے آئے. اللہ دی شان کہ فرشتیاں دیاں انگلیاں دے نشان اج بھی پتھر اتے موجود. شیخ صاحب حوالے نہ گل نہیں دسنی تانوں کسے. سبحان اللہ. ایک پاسے آقا دے قدم دا نشان، دوجے پاسے فرشتیاں دیاں انگلیاں دا نشان. اے دے دل دے اندر خیال آیا سونے آج تسی بلندیاں تے جا رہے ہو، اللہ دے حریم ناز اندر جا رہے ہو. اج میرا دل کردا ہے میں بھی نال 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 اج میں بھی نال نہ رہواں. میرے آقا نے فرمایا اے پتھرا رک جا، اے زمین تو اٹھیا سی اوتھے ہی رک گیا ہے، او دوندا رکیا ہے قیامت تک فضا وچ رکیا ہی رہے. یہ رکا ہوا ہے، یہ دیکھیں ادوں کا رکیا ہے، ادوں کا رکیا ہے. لے بھی بچہ کتنے پہ بھائی پرچی والا، اور پرچی والا پترا کتنے پہ اتنے ہی ہے. لو جی یہ گل پوری کر دی، ہر جمعے آتا ہے تو پھر ذمہ واری آ گئی ہے جی. ہاں جنہیں جو سننا پچھا کر جو میں کہہ دیا کرو کوئی مسئلہ نہیں. آقا کا ذکر جو کرنا ہے اور سارے ذمہ ہے کہ اللہ اکبر. اسی آنے کملی والیا دسو بھی والے تھوڑی بھی بچے گل ہے. اسی آنے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر تے قدم لایا جے کدی کرم فرماؤ پیر ساڈے ویڑے بھی لگ جا. کدی کرم ہوئے پیر ساڈے ویڑے بھی لگ جان. اس واسطے میں عرض کرن لگا تسی بھی عرض کر لو، ہو سکتا ہے سونا کرم فرما دے. عرض کرنے کملی والے آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ
کدی آؤ غریباں محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے آقا گناہگاراں اج رات نے ملے یا رسول اللہ گناہگاراں گناہگاراں رات نے ملے یا سونیا ساڈا بڑا دل دکھدا ہے جدوں کوئی تیری ذات دے بارے یا تیرے غلاماں دے بارے کوئی بک بک کردا ہے ساڈا بڑا دل دکھدا ہے ساڈا دل بس چلے کملی والیا انہاں گستاخاں نوں زندگی دا حق چھین لئیے انہاں کولوں انہاں نوں زمین تے چلن دی اجازت بھی نہ دئیے پر لج پالا ساڈا تو ہی سہارا ہے ساڈے تے تو ہی کرم کرن والا ہے علم دین شہید سانوں بنان والا تو ہی ہے عبدالعزیز شہید بنان والا تو ہی ہے خالد بن ولید دی قوت دین والا تو ہی ہے سانوں شیر خدا دے منصب تے فائز کرن والی تیری ذات ہے جدے تے چاہیں کرم کر دے کملی والیا رات دا بڑا دل دکھیا ہے جدو اینا ناہنجارا اینا دیوسانے اینا بغیرتانے اینا بے حیامانے اینا بے شرمانے میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے مزار پاک نو بمب نال اڑان دی کوشش کی تھی پر میرے داتا نے دسیا 3 بمب چلائے جے میرا کچھ نہیں تسی کر سکے لیکن میں اپنے ہزاراں تے سینکڑیاں مریدانوں شہادت دے نوش دینا پیا پتہ لگ جائے مرنا تے ہے یہ پر مرنا ہوئی ہے جڑا قطرہ پہلا زمین اتے ڈگے تے قربانی قبول ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے حضرات گرامی یہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ لیکن ان دہشت گردوں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ سوات میں بابا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کی ان دیوسوں نے بے حرمتی کی تو کایا کدھر کو پلٹی پھر فوج ادھر ان کا حشر دیکھا لوگوں کا ان کا حشر کیا ہوا دہشت گردوں کا حشر کیا ہوا لیکن آج تم نے داتا علی حجویری کو چھیڑا ہے وہ بخاری بھول گئی ہر بات میں آ کر بخاری کا مطالبہ کرتے ہو لیکن بخاری بھول گئی حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے آقا راوی ہے آقا فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے کیا فرماتا ہے من آتا لی ولیان فقط آسنتہ بالحرب اور جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اللہ اس کو جنگ کا چیلنج کرتا تے اللہ نے تلوار نہ جنگ نہیں کرنی ہے نا بس رخ موڑ دینا رب نے رخ موڑ دینا کہ انشاءاللہ سنیو تھوڑی سستی اتار دیو تھوڑی سستی لا دیو تھوڑی ایکٹیو ہو جاؤ اور آپس کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر لو جنوں اللہ شہرت دے وہ دیاں لتاں کھچن دی بجائے وہ دے نال دامن کریا کرو وہ دے کندھے دے نال کندھا ملا کے چلیا کرو تاکہ پتا چلے کہ یہ چند مٹھی لوگ ہمیں کسی منزل پہ نہیں پہنچنے دیتے یہ خیال تمہارے دلوں سے نکل جائے ہم منزل پہ جائیں گے ہماری منزل بارگاہ خدا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ اللہ اکبر
انہوں نے ادھر کو رخ موڑا. لیکن سن لو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائے. کل بھی اسلام کا پرچم ہمارے ہاتھ میں تھا, آج بھی اسلام کا پرچم سنیوں کے ہاتھ میں ہوگا. یہ پاکستان پہ دہشت گرد قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور سب کو پتا ہے یہ دہشت گردی کون کر رہا ہے, سب کے علم میں ہے. لیکن سن لو پاکستان کو بنایا کس نے تھا, کس نے بنایا تھا؟ یہ دیکھیں ایسے کوئی کہ نہ سمجھو بھی گل اینجے اے اوہی پتھر میرے سر اتر جی. میں حلفیہ بیان دینا ممبر مصطفیٰ تے بہ کے آج جڑے پاکستان دے مامے بنے کھلوتے نا, یہ سارے کے سارے پاکستان کے دشمن ہیں. یہ سارے دشمن ہیں. یہ کہتے تھے پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے, اور شکر ہے پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہوئے. یہ ان کے بیانات تھے, یہ 2 نمبریوں کے ان کے بیانات تھے. لیکن پاکستان بنایا کس نے تھا؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے وزیر آباد کے جلسے میں فرمایا تھا. جب قائد اعظم لیٹ آئے تھے آپ نے فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح آج اگر پاکستان کی وکالت سے دستبردار ہو بھی جائے, ہم اہل سنت کے مشائخ علماء سادات کرام اور عوام اہل سنت پاکستان کو حاصل کر کے رکھیں گے. یہ بنایا علماء مشائخ و عوام اہل سنت نے تھا. خون نے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم اٹھائی. ہاں بھائی حضرات, یہ جو بمبارمنٹ کی گئی اور 3 خود کو شملے کیے گئے, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ مار بھائی کیمرے والے چھتی کرو جلدی کرو. آپ ہی سوچ لیا کرو بھی کی کرنا ہے انہیں اس موقع تے. سارے مارو کیمرہ, سارے مارو. ہاں بھائی حضرات, باہر والے بھائی میرے بھائی سب مذمت کرتے ہیں اس بات کی, اور ہم حکومت پاکستان سے پوری جرات کے ساتھ یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور پوری آرزو کے ساتھ یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان لانتیوں اور ولیوں اور مصطفیٰ کے اور پاکستان کے غداروں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ورنہ گلی گلی کے اندر ہم پرامن, یہ لفظ یاد رکھیں, پرامن احتجاج کریں گے. کیوں پرامن احتجاج کرنا؟ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے. تو یہ ذرا توجہ فرمائیے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور بڑی پرامن بات کر رہے ہیں, بڑی پرامن, کہ ہم سنی بغیرت نہیں, ہم امن کے گہوارے میں رہتے ہیں. سنی نام ہی امن میں رہنے کا ہے, چونکہ ہم مسلمان ہیں, اور جو مسلمان ہو وہ دہشت گرد, جو مسلمان ہو یاد رکھو, جو مسلمان ہو وہ دہشت گرد. میرا کلمہ پڑھنا بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا, کلمہ تے وہ منافق بھی پڑھتے ہیں. ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں, ختمیوں کی بات نہیں کر رہے. لیکن یاد رکھو ہم اہل سنت پر امن ہیں, اور بڑے امن کے ساتھ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان بے ایمانوں کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور ان کو ایسی سزا دی جائے, ان کے سرگنے تلاش کیے جائے, ان کا ماسٹر مائنڈ تلاش کیا جائے.